آج کل تو نہیں، خیر تو بہت پرانا ایشو ہے کہ رادر دین کنسلٹنگ اے ڈاکٹر پیپل یوز ٹو کنسلٹ گوگل اینڈ ناؤ دے کنسلٹ چیٹ جی پی ٹی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ اف یو ٹیل دیٹ سافٹ ویئر ٹو بیکم اے ڈاکٹر اے پیتھولوجسٹ تو وہ بن جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ایکوریٹ ہے اور یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ بس اس کے یوز کے اوپر ہے. جس طرح ہم لوگ چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لیتے ہیں بینگ ڈاکٹرس، ہم لوگ اپنی چیزوں میں اس کو یوز کر رہے ہیں، اور اب ایسا ٹائم آ رہا ہے کہ آپ اس کو مطلب یہ انیویٹیبل ہو رہا ہے کہ آپ مطلب ہر کوئی اس کو کسی نہ کسی حد تک یوز کرے گا. اب بہت سارے کمپنیز ایسے ہیں جو کہ کینسر سیلز ہم ایون لائک مجھے بھی یہ چیز آفر ہوئی ہے کہ آپ کو ہم ایک سیٹ آف وہ نمبر آف کیسز آپ کو بتائیں گے، وہ آپ اس میں جو کینسر والے کیسز ہوں گے وہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں، جو ہمارے سافٹ ویئر میں مطلب اے آئی میں وہ کینسر سیلز کی ریکگنیشن ہوگی. تو پھر جہاں بھی اے آئی کو وہ سیل نظر آئے گا تو وہ اس کو ٹیومر سیل کال کر دے گا. ایک حد تک تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ اس کو یوز کیسے کریں. فار ایگزامپل میں نے اپنا ایک ڈائگنوسس بنا لیا اور میرے مائنڈ میں اس وقت چیز نہیں آ رہی، میں اے آئی کو بول دوں کہ مجھے اس کے ریلیٹڈ ڈفرینشیل اکارڈنگ ٹو مائی ایریا مجھے بتا دیں، تو وہ چیزیں ہیلپ ہو رہی ہیں. لیکن جو لوگ بغیر سوچے سمجھے چیٹ جی پی ٹی کو ہر چیز، اور وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو رہے ہیں اور ہر طرح کی ڈیزیزز. ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ ہمارا دماغ کھاتے ہیں کہ نہیں چیٹ جی پی ٹی نے تو مجھے یہ کہا، اور وہ چیٹ جی پی ٹی کو اتنا مانتے ہیں کہ ہم 10 دفعہ بھی کہیں وہ کہتے ہیں نہیں، مطلب چیٹ جی پی ٹی نے ہو تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے برین میں ٹیومر ہے، چیٹ جی پی ٹی نے مجھے کہا ہے. کیونکہ چیٹ جی پی ٹی تو سارے کازز آپ کو بتائے گا نا کہ آپ کا برین ٹیومر کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں دیکھیں آپ کی ایج کے لحاظ سے آپ کے ایم آر آئی میں کچھ نہیں ہے. دے آر لائک نہیں چیٹ جی پی ٹی نے تو یہ کہا ہے. تو یہ مطلب اس کے یوز کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں. لیکن ریڈیولوجی اور پیتھولوجی میں اب اے آئی کچھ حد تک ٹیک اوور کر رہا ہے. رائٹ. لیکن اے آئی کو یوز کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک پروفیشنل تو چاہیے ہی ہوگا ہمیشہ. یوز کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کریں. مطلب یہ آپ کا کام کم بھی کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے ہسٹوپیتھولوجی کی رپورٹس بہت لمبی ہوتی ہے. ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں موسٹلی ڈاکٹرس کہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو اپنے فائنڈنگس رف سے انداز میں بتا دیتے ہیں کہ یہ میری فائنڈنگس ہے، یہ میرا ڈائگنوسس ہے، پلیز میک اے اسٹرکچرڈ ہسٹوپیتھولوجی رپورٹ فار می. تو بہت اچھی اور مزیدار رپورٹ آ جاتی ہے اور آپ کو ٹائپنگ لمبی چوڑی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو ہمارا کام بہت آسان اس طرح سے ہو بھی رہا ہے. لیکن اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کو یہ کہیں کہ بھائی آپ میرے لیے ڈائگنوز کریں تو پھر آپ گئے کام سے. تو اس کے یوز کے اوپر ہے کہ یہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بندہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا کیونکہ اس کو کوئی لمپ تھا ادھر یہاں بائسپ پہ، اور وہ کوئی چھوٹا سا کوئی پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا، لیکن اس کو لگا کہ کوئی کینسر ہو گیا اور ہی وینٹ انٹو ڈپریشن، اور اس کے بعد کتنی تھیراپی سیشنز اس کو لینے پڑے. تو آئی تھنک کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو پروفیشنل سے کنسلٹ کر لینا چاہیے. اس کے بعد آپ اس کو، کیونکہ دیکھیں آپ کے سالوں کی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے. مطلب اگر اتنا آسان ہوتا تو ہم ڈاکٹرس کیوں بنتے؟ تو ڈاکٹرس کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. I have seen doctors study so hard. وہ 5-6 سال جو لگا کے اس کے بعد آگے بھی جو آپ لوگوں کے ہوتے اسپیشلائزیشن. اور اس میں یہ ہے نا کہ آپ کا اگر کوئی چیپٹر پڑھنے کو دل بھی نہیں کرتا تو آپ ہیومن کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ میں چوائس پہ چھوڑ دیتا ہوں. بالکل اسی طرح کیونکہ آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ جائے گا اسی ڈیزیز کے ساتھ، اور آپ نے پھر اس کو بالکل صحیح کہہ دیا، چوائس پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے.